الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا، انہوں نے پھر اصرار کیا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن رابعہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے چھڑا کر ان کو ان کے گھر چھوڑائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہی کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی، جس کی وجہ سے یہ ذلت رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی۔ ہوش میں آتے ہی تم پھر اس کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کی میخاب پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہے گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اور اس کا بیکار کرو اور اس سے کھانا پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیرت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم و جلیل القدر صحابی پر، اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اگر اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کامنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو اسلام وظائف یوٹیوب چینل کو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔